شهیدان ناموس صحابه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا بعد الرسل دو جہاں میں یوں صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا دریائے نیل کو نہ ملتی روانی دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء اکرام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت آج کی اس پروقار کانفرنس میں اہل سنت والجماعت کے مجاہد مولانا یحییٰ فخری صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے آپ حضرات علماء کرام کے بیانات کافی دیر سے سماعت فرما رہے ہیں اور آپ کی جذبات کی تازگی ناموس رسالت ناموس صحابہ ناموس اہل بیت کے عنوان پر آپ کی بیداری الفاظ تک محدود نہیں ہے بلکہ آنکھوں کی چمک بھی بتا رہی ہے کہ ہماری آنکھوں کا نور صحابہ ہیں سامعین ذی وقار اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے 1400 سال کے بعد ہمیں ان صحابہ کرام کی ناموس پر ان اہل بیت عظام کی عزت و عظمت کے تحفظ پر صلاحیتیں خرچ کرنے کی توفیق دی کہ جن کے تذکرے صرف قرآن میں نہیں تورات میں بھی ہیں انجیل میں بھی ہیں زبور میں بھی ہیں لا ریب کتاب قرآن میں بھی ہیں اور یہ سعادت
کسی کو اپنی صلاحیت سے، کوشش اور ہمت سے نہیں ملتی، اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور ہم اللہ کی اس توفیق پر، اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں، خوش ہیں، تو پھر قائد آباد کے لوگوں ذرا تصور کیجئے گا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے پاک پیغمبر کو سامنے بیٹھ کر دیکھا اور وہ رب کی تقسیم پر کیسے راضی تھے۔ ہم نے نہ آقا کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا، اور ہمیں توفیق مل گئی حضور کی ختم نبوت کی، صحابہ و اہل بیت کے ناموس کے تحفظ کی، تو ہم پھولے نہیں سماتے جنہیں پاک پیغمبر کا دیدار آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا، جنہوں نے حضور کی زیارت کی، جنہوں نے حضور کی میزبانی کی، جو حضور کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں حضور کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ کتنے مقدس لوگ تھے، یہ کتنے مطہر لوگ تھے، یہ کتنے پاکیزہ ہستیاں تھیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جو چن چن کر پیارے نبی کو دیے، ان لوگوں کے بارے میں پاک نبی نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں پر نظر کی اور میرے صحابہ سے زیادہ چمکتے ہوئے دل اللہ نے کسی کے نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے میرے ان ساتھیوں کو میرے لیے منتخب کیا، میرے لیے چنا، اور چننے والا رب ہے۔ ہر شخص دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن رب کے انتخاب میں دھوکہ نہیں ہو سکتا، رب کے انتخاب میں فرق نہیں آ سکتا۔ انبیاء کی جماعت ہے، اس کو چننے والی بھی ذات رب کی ہے۔ صحابہ کی جماعت ہے، اس جماعت کو چننے والی ذات بھی رب کی ہے۔ پوری کوشش کے بعد نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، پوری کوشش کے بعد نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ مقام نبوت عطا کرنا یہ رب کی عطا ہے، اپنی کوشش سے نہیں ملتا۔ مقام صحابیت عطا کرنا یہ بھی رب کی عطا ہے، اپنی کوشش، عبادت، اپنی جناب اپنے مختلف تسبیحات اور تلاوت اور ساری زندگی کے مجاہدات کو ایک طرف رکھ لیا جائے، محمد کے صحابی کے درجے کو کوئی نہیں پا سکتا۔ رب کریم نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کو منسوب کیا، یہ حادثاتی طور پر میرے نبی کے ساتھی نہیں بنے، یہ حادثاتی طور پر پاک پیغمبر کے ساتھی نہیں بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور چننے کے بعد جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درسگاہ میں بیٹھ کر انہوں نے سبق پڑھے، صداقت کے، عدالت کے، سخاوت کے، شجاعت کے، سیاست کے، دیانت کے، شرافت کے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے چمکایا، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی اہمیت کیا تھی، اس کا اندازہ آپ اس دعا سے کر لیجئے کہ جب بدر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے، اور اس وقت 1000 کے قریب کافر دوسری طرف سے پورے ساز و سامان کے ساتھ، تیاری کے ساتھ آ چکے ہیں، اور یہاں پر 313 حضور کے صحابہ ہیں جن کے پاس 7 تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں اور چند تیر ہیں، اور لڑنے کے ارادے سے آئے بھی کوئی نہیں، گھر سے لڑنے کے ارادے سے نکلے ہی کوئی نہیں۔ اچانک ایک حادثاتی طور پر ماحول بن گیا کہ تیر و تلوار سے لیس 1000 کے لشکر کے مقابلے میں لڑنا ہے، اور ان سے لڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد اور نصرت عطا کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر پاک پیغمبر کی دعا پر ذرا قائد آباد کے لوگوں توجہ کیجئے گا۔ میرے نبی کا سر سجدے میں ہے، عریش خیمے کا نام ہے، اور حضور سجدے میں رکھ کر جو دعا کر رہے ہیں وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اے اللہ اگر آج یہ 313 نہ رہے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر آج یہ نہ رہے پھر اس کے بعد آپ کی توحید کا ڈنکا نہیں بجے گا، میری رسالت کی بات ختم ہو جائے گی۔ پاک پیغمبر نے اپنی اس 313 کی کمائی کو لا کر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمائی کو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی گئی اس فصل کو قرآن مجید نے جب اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہا تو قرآن کہتا ہے
کبھی کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ. آج کوئی شخص کہتا ہے میں استاد ہوں، یہ میری کلاس کے طلبہ ہیں. آج ایک امام کہتا ہے میں امام ہوں، یہ میرے مقتدی ہیں. آج ایک سیاستدان کہتا ہے میں جناب MNA MPA ہوں، یہ میرے ووٹر سپورٹر ہیں. آج کوئی شخص کہتا ہے میں پارٹی کا لیڈر ہوں اور یہ جناب میرے کارکن ہیں. صحابہ کے نصیب کا اندازہ تو کیجئے جن کو اپنا مقتدی امام نہیں کہہ رہا، جن کو آپ کوئی لیڈر اپنا کارکن کوئی سیاستدان نہیں کہہ رہا، بلکہ ان کا ساتھ بتلانا پاک پیغمبر کے ساتھ منظر کشی قرآن کر رہا ہے کہ یہاں پہ پیر مرید کے ساتھ ہے تو وہاں صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، یہاں پہ مقتدی امام کے ساتھ ہیں تو وہاں صحابہ ختم نبوت کے تاجدار کے ساتھ ہیں، یہاں پہ قائد اپنے کارکن کے ساتھ ہے تو وہ قائد صحابہ کے ساتھ ہے. ان کا یہ نقشہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. ہر شخص اپنے شاگرد کے ساتھ، ہر شاگرد اپنے استاد کے ساتھ اپنی نسبت کو بتلاتا ہے. صحابہ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک پر قربان کیوں نہ جائیں کہ میرے نبی نے فرمایا یہ میرا صحابی، یہ میرا دوست، یہ میرا شاگرد، یہ میرا کارکن، یہ میرے لیے تکلیفیں اٹھانے والا، یہ میرے لیے مصائب کے سمندر سے گزر جانے والا. اعزاز ہر کسی کے حصے میں اپنا اپنا ہے. حضور کے صحابہ کا اعزاز یہ ہے اور قرآن مجید نے پاک پیغمبر کے ان صحابہ کرام کو بتلا دیا. آج سے عظمت والے نہیں، تورات و انجیل میں بھی عظمت والے، قرآن میں بھی عظمت والے، نبی کے فرمان میں بھی عظمت والے. اس سے آگے چل کے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے 4 مراحل کو بیان کیا. کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. قرآن مجید نے اس فصل کے ابتدائی مرحلے کو بھی بیان کیا. پکنے کے بعد جب اپنی جڑ پہ کھڑی ہو گئی، اس فصل کو صحابہ کرام کو فصل سے تعبیر دے کے اس وقت میں بیان کیا جب پوری فصل تیار ہو کے لہلہانے لگی. اس منظر کو بھی قرآن نے بیان کیا. لہلہاتی فصل کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے، قرآن نے اس کو بھی بیان کیا. لہلہاتی فصل کو دیکھ کر دشمن بے قرار ہوتا ہے، قرآن نے اس منظر کو بھی بیان کیا. میں نے کہا قرآن آپ صرف فصل بھی تو کہہ سکتے تھے، آپ صرف فصل سے تعبیر دے کے اس کے بعد صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کو نہ بیان کرتے تو بھی مسلمانوں کے لیے کافی تھا. لیکن شاید مشیت یہاں سے یہ بات سمجھانا چاہتی ہے کہ ہم نے ان صحابہ کرام کو ابتدائی مرحلے میں بھی بیان کر دیا، درمیانی مرحلے میں بھی بیان کر دیا، پک کر تیار ہونے کے بعد بھی بیان کر دیا، ساری لہلہاتی ہوئی فصل کا نقشہ بھی بیان کر دیا. میں نے کہا کیوں؟ شاید قرآن یہ بتلانا چاہتا ہے اس لیے کہ دنیا میں جو بھی دانہ پک جائے، دنیا میں جو بھی چاول تیار ہو جائے، دنیا میں جو بھی گندم کا دانہ پوری تیاری کے بعد اپنی فصل کی لہلہاتی ہوئی خوبصورتی کے ساتھ منسلک ہو جائے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قائد آباد کے لوگوں پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے وہ دانہ کٹتا ہے، وہ دانہ چکی میں پستا ہے، وہ دانہ آگ پہ پکتا ہے، لیکن وہ دانہ دوبارہ کچا نہیں ہوتا، وہ دانہ دوبارہ کچا نہیں ہوتا. اللہ نے پاک نبی کے صحابہ کو ابتدا سے لے کر درمیان سے لے کے تیار ہونے تک کے سارے نقشوں میں بیان کر دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اگر دنیا کی کوئی فصل پکی ہونے کے بعد کچی نہیں ہوتی اور اس کو پکانے والا دنیا کا سورج ہے تو پھر یاد رکھو اگر دنیا کی فصل پکی ہونے کے بعد کچی نہیں ہوتی، جس فصل کو پاک پیغمبر نے اپنی روشنی سے تیار کیا ہو اور تیار صحابہ کی فصل ہوئی ہو، اگر قائد آباد میں پک جانے والا دانہ دوبارہ کٹ جاتا ہے، کچا نہیں ہوتا. میرے نبی کی درسگاہ میں آ کے توحید کا سبق سیکھنے والا، ختم نبوت کی درسگاہ میں بیٹھ کر صداقت و عدالت حیا کا سبق پڑھنے والا، وہ حبشے کا کالا بلال ہو، پکا ہونے کے بعد کچا نہیں ہو سکتا. وہ سمیہ ہو، پکی ہونے کے بعد کچی نہیں ہو سکتی. وہ حمزہ ہو، پکا ہونے کے بعد کچا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ تو ضرور ہوتا ہے پکے ہونے کے بعد
فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، یہ تو ضرور ہوتا ہے، پکنے کے بعد اس کو آگ کے انگاروں پر پکا دیا جاتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جو پکے ہوئے دانے کو کچا کر دے۔ اللہ نے پاک پیغمبر کے سارے صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج پہنا دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا تاج پہنا دیا۔ پاک پیغمبر کے سارے صحابہ کو تیار کر کے بعد میں آنے والوں کا امام بنا دیا۔ اب یہ انگاروں پہ لیٹ تو سکتے ہیں، کچے نہیں ہو سکتے، اب یہ تختے دار پہ چڑھ تو سکتے ہیں، کچے نہیں ہو سکتے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، 35 سال کے بعد جنہوں نے صحابہ کا لڑ پکڑا اور وہ تو تختے دار پہ چڑھ گئے، غلامان صحابہ کچے نہیں ہوئے۔ پاک پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرنے والے 45 گولیوں سے سینہ چھلنی کروا گئے، کچے نہیں ہوئے۔ پاک پیغمبر کے صحابہ کے نام لینے والے کراچی کی شہراہوں پر شہید ہو گئے، کچے نہیں ہوئے۔ اگر میرے نبی کے صحابہ کے غلام 35 سال کے بعد کچے نہیں ہوتے تو کیسے مانا جا سکتا ہے کہ محمد کے جانے کے بعد صحابہ کچے ہو گئے؟ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، مقام صحابہ، شہادت ناموس صحابہ۔ انتخاب رب کا ہے، تیاری میرے نبی نے کی ہے۔ مال دینے میں ہر ہول سیلر، مال دینے میں ہر بڑا دکاندار 2 نمبری کر سکتا ہے، اگر 2 نمبری نہ کرے تو مغالطہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات انسان کی، انسانوں کے درمیان میں ہے، لیکن جب مال دینے والا رب ہو، مال دینے والا اور مال صدیق ہو، یہاں پہ مغالطہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں مغالطے ہوتے رہتے ہیں، باڈی اور ہوتی ہے، اندر سامان اور ہوتا ہے۔ دنیا میں مغالطے ہوتے رہتے ہیں، پیکنگ اور ہوتی ہے، اندر چیز اور ہوتی ہے۔ جو میرے نبی کو اللہ نے صحابہ چن چن کے دیے، ان کا ظاہر پوچھو، قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہے۔ میں نے کہا ربا یہ تو ظاہر ہے، باطن کیا ہے؟ یہ تو ظاہری پیکنگ ہے، اور یہی تو دشمن کہہ رہا ہے پیکنگ ٹھیک تھی، یہی تو دشمن کہہ رہا ہے ظاہر ٹھیک تھا، اندر ٹھیک نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے میں اس کا جواب دے کے جاؤں گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ کہتا ہے میں نے دلوں کے امتحان لیے۔ اللہ آپ نے؟ ہاں میں نے لیے۔ کس کے امتحان؟ فرمایا صحابہ کے۔ میں نے کہا جنگوں کے، تیروں کے، تلواروں کے؟ اللہ کہتا نہیں، دلوں کے، دلوں کے امتحان لینے والا رب۔ سوال پیدا ہوتا ہے، امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب بچے نے نصاب پڑھا ہو۔ 10ویں میں ایک بچہ لگا ہی نہیں تو اس کا میٹرک کا امتحان کیسا؟ 9ویں ایک بچہ چڑھا ہی نہیں، اس کا 9ویں کا امتحان کیسا؟ میں نے کہا ربا آپ امتحان لینے لگے ہیں صحابہ کے دلوں کا، ان کے استاد کون ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، استاد محمد الرسول اللہ ہے، نصاب کتاب اللہ ہے، اور امتحان لینے والا خود اللہ ہے، اور لیا دلوں کا۔ اور قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ قرآن کہتا ہے جب ہم نے امتحان لیا تو ان کے دلوں میں تقوی تھا، بھیجا بھی رب نے،
آئے حضور کے دربار میں، نصاب پڑھا کتاب اللہ کا اور پاس ہو گئے سارے اعلیٰ نمبروں میں، اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو گئے۔ ظاہر کی گواہی قرآن دیتا ہے،